السلام علیکم بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ویڈیو دکھانے والا ہوں شیر سیالوی کی عمران خان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہمیں امیدیں وابستہ تھیں یہ عمرانی حکومت کے ساتھ، وہ ساری امیدیں آج دم توڑ چکی ہیں۔ جو تھوڑی بہت بھی میں ایک سافٹ کارنر رکھتا تھا کوئی ایبسولوٹلی ناٹ کی وجہ سے، کوئی اس کا اورا اچھا تھا، انٹرنیشنل سٹیچر کا آدمی تھا، سب ایک ہی دن میں ایک ہی ریزولوشن میں سارے ایسے متنازع قسم کے بل انہوں نے منظور کروا رہا کر دیتی ہے کہ اگر یہ حرکت نہ کرتا ہے مر جاتا، خودکشی کر لیتا۔ وہاں پر تو وومن رائٹس دیے ہی نہیں جاتے۔ وہاں تو جس معاشرے کو یہ خان صاحب کی گورنمنٹ آئیڈیلائز کر رہی ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کے نمبر بڑھ جائیں گے جناب مغرب میں، وہ لوگ تو اپنے آئی ڈی کارڈز پہ والد محترم کا نام تک نہیں لکھتے۔ سب سے بڑی وجہ یہ حبیب جالب صاحب فرماتے تھے کہ خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمراں بن گئے کمینے لوگ۔ اور دوسری وجہ بھی حبیب جالب ہی فرماتے تھے کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اور کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے کہ چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں، کہ چند پھونکیں دی گئی تھی مغرب کی جانب سے، یہ اتنے پھولے ہوئے ہیں کہ ایک ہی دن میں ایک ہی ریزولوشن میں سارے ایسے متنازع قسم کے بل انہوں نے منظور کروا دی ہیں، جس سے اسٹیٹ کو بھی نقصان ہے اور ہماری اس آئیڈیالوجی کو بھی نقصان ہے جس بیس پہ پاکستان بنا۔ ان کا یہ تھا کہ پاکستان کو مدینہ کی طرز پہ ایک اسلامی ریاست بنایا جائے گا، لیکن جب ان کی حکومت کی کارکردگی ہم دیکھیں تو وہ بالکل اس کے برعکس چل رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی چند متنازع بل پاس کیے گئے، اسی طرح اس سے پہلے شراب سے متعلق بل ہو اس کو بھی ریجیکٹ کیا گیا پابندی کے حوالے سے۔ رمیش کمار نے پیش کیا تھا وہ، لیکن انہوں نے مسترد کر دیا۔ تو آج بھی اس طرح کے کچھ متنازع بل پاس ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اس پہ ترمیم پیش کی کہ جناب الجبر کے مجرموں کو سر عام پھانسی دی جائے، تو اس پہ بھی مخالفت کی گئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں، کس سمت میں ہم گامزن ہیں؟ سر بات یہ کہ پہلے ایک بل تھا کہ جو جناب الجبر کرتا ہے ایسے شخص کو آپ نامرد کر دیں۔ ایسا آدمی اگر آپ نامرد کر کے اسے چھوڑ دیتے ہیں معاشرے کے لیے تو فرسٹریشن کا شکار ہوگا۔ وہ پہلے ہی فرسٹریشن کا شکار تھا، وہ گھٹیا نیچ آدمی تھا، اب تو مزید فرسٹریشن کا شکار ہوگا۔ جب وہ اپنی خواہشات پوری نہیں کر پائے گا، اس نے لوگوں کا قتل و غارت کرنا شروع کر دینی ہے، اور یہ کہاں سے اسلامی سزا ہے؟ جب اس پہ ترمیم کرنے کی بات کی ہے کہ اسے جناب پھانسی دی جائے یا سر عام پھانسی دی جائے، اصل تو یہ ریاست مدینہ کا قانون ہے کہ جناب الجبر کوئی کرتے تو سزائے موت کا حقدار ہے، اور اگر آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ کون سی ریاست کا قانون لے کے آ رہے ہیں؟ آپ کس کو راضی کر رہے ہیں؟ آپ اگر کہتے ہیں کہ جناب مغرب آپ سے ناراض ہو جائے گا یہ کام کرنے کے لیے، تو مغرب تو اس بل پہ بھی آپ سے ناراض ہوگا جو آپ وہ نامرد کرنے والا بل لے کے آ رہے ہیں۔ مغرب میں تو جس کو آپ لوگ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، وہاں پر اگر کسی بچے کے ساتھ کسی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور ریپسٹ کو عدالت میں لایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میری مجبوری بن چکی تھی، میری ایک خواہش ایسی تھی جس کو میں پورا نہیں کر پا رہا تھا تو میں مجبور تھا، تو آگے سے کورٹ یہ کہہ کے رہا کر دیتی ہے کہ اگر یہ حرکت نہ کرتا ہے مر جاتا، خودکشی کر لیتا۔ وہاں پر تو وومن رائٹس دیے ہی نہیں جاتے۔ وہاں تو جس معاشرے کو یہ خان صاحب کی گورنمنٹ آئیڈیلائز کر رہی ہے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگوں کے نمبر بڑھ جائیں گے جناب مغرب میں، وہ لوگ تو اپنے آئی ڈی کارڈز پہ والد محترم کا نام تک نہیں لکھتے کہ جناب محلے میں موجود کس بندے نے اس مغرب زدہ وہ ڈیوڈ میکرون کی والدہ کو وہ شرف بخشا تھا کہ اس کے بعد یہ ہمارے سے وجود میں آئے۔ ایسے معاشرے کو آپ لوگ جب کاپی کر رہے ہیں، اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا۔ یہ ان کے ساتھ یہ حال ہوگا، اور ان لوگوں نے ایک بہت بڑی زیادتی ان لوگوں کے ساتھ کی، اس ماں کے ساتھ کی جس نے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگوا دی تھی ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن، کہ تمہاری کوئی عصمت دری نہ کرے، کوئی بنیا تمہاری عصمت دری نہ کرے۔ آپ اس بہن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آج، جس بہن کو اس کے باپ کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے باپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے، اور یہ بھی 1947 کی بات ہے، اور وہ آخری سانس سے جب اپنے باپ کی گود میں لے رہی تھی، کہہ رہی تھی ابا پاکستان کو میرا سلام کہنا۔ آپ اس ماں بہن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اس کی قربانیوں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ آپ اس ٹرین میں سفر کر کے آنے والے پاکستانی جو دہلی سے لاہور آتے تھے اور پوری ٹرین رستے میں کاٹ دی جاتی تھی، واپسی پہ صرف خون ہی خون ہوتا تھا اور لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ آگے جائیں گے تو مارے جائیں گے، لیکن وہ کہتے تھے ٹھیک ہے دفن تو پاکستان میں ہوں گے،
آپ ان کی قبروں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اس طرح کے بلز کو لا کر منظور کر کے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہمیں امیدیں وابستہ تھیں یہ عمرانی حکومت کے ساتھ، وہ ساری امیدیں آج دم توڑ چکی ہیں. جو تھوڑی بہت بھی میں ایک سافٹ کارنر رکھتا تھا کوئی ایبسولوٹلی ناٹ کی وجہ سے، کوئی اس کا اورا اچھا تھا، انٹرنیشنل اسٹیچر کا آدمی تھا، سب بکواس تھا. جی بھائیو، آپ نے شہید سیالوی کا بیان سن لیا تفصیل سے، مجھے اس کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا سب سے پہلے نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے.